رکھتا ہے گر تو عصائے لا الہ، ہر طلسم خوف توڑ اور کر تباہ، حق ہی جس کے جسم کی جان ہو گیا، سر نہ اس کا پیش باطل جھک سکا، ہو گیا دل اس کا اتنا بے ہراس، روب غیر اللہ نہ آیا اس کے پاس، جو حدود لا میں آ کر بس گیا، بیوی اور بچوں کی بندش سے چھٹا، ماں سوا سے کر کے وہ قطع نظر، رکھتا ہے خنجر پسر کے حلق پر، وہ اکیلا بھی ہے مثل ایک فوج کے، جاں گرا ہوتی نہیں اس کے لیے۔ علامہ اقبال نے ان اشعار میں خوف سے دور کیسے ہوا جا سکتا ہے اس کی ریسیپی دی ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ ہی کے حکموں کو مانے گا اور اسی کو معبود سمجھے گا، اور اللہ تعالیٰ پہ جب پختہ ایمان ہوگا، تو پھر وہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت سے بھی خوفزدہ نہیں ہوگا۔ جب تیرے ہاتھ میں لا الہ کا عصا آئے تو ڈر کہ خوف کے جادو کو تو توڑ کے رکھ دے گا۔ عصا کہتے ہیں ڈنڈے کو، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تو اس کو ہاتھ میں رکھ، پھر تیرا جو طلسم خوف ہے، ڈر کا جادو ہے، وہ سب ٹوٹ جائے گا۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں جب بھی کسی کے جسم میں اللہ تعالیٰ کی جان موجود ہے، اس کی گردن کسی بھی قوت کے آگے نہیں جھکتی، یعنی توحید پہ اگر تجھے پختہ ایمان ہے، اس کی وجہ سے ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی بھی مادی قوت کے آگے نہیں جھک سکتی۔ تیسرے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ایسے انسان کے سینے میں دل میں خوف کا گزر ممکن ہی نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ جو شخص لا یعنی توحید کی مملکت میں آباد ہو گیا، وہاں بچوں یعنی دنیاوی دھندے وغیرہ کی زنجیر سے بالکل آزاد ہو گیا۔ جو غیر اللہ سے نظر ہٹا لیتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے حلق پر چھرا رکھ دینے میں مشکل نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے واقعے کی طرف اشارہ ہے اس میں، اور اگرچہ وہ ایک تنہا ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے لشکر سے لڑ سکتا ہے، اس کی نظروں میں اس کی جان ہوا سے بھی کہیں سستی ہے۔ جو شخص جان سے بے پرواہ ہے، اس کی قوت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور یہی آخری شعر غالب نے اس طرح سے کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، عصائے لا الہ کا ڈنڈا، الہ معبود، کوئی معبود، مراد لا الہ یعنی اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، طلسم خوف، ڈر کا جادو، خواہش شکست تو توڑ ڈالے گا۔ مرعوب کہتے ہیں روب میں آیا، روب کھایا ہوا، ڈرا ہوا، خوف زدہ، غیر اللہ، اللہ کے سوا، لا نہیں ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ما سوا مراد غیر اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے، قطع نظر ہٹا لینا، نظر انداز کرنا، چشم پوشی کرنا،